جی السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ پاکستان تاریخ میں پہلی مرتبہ رونما ہوا اور اس موضوع نے کافی ہلچل مچا دی. اس سے پہلے پاکستان تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. آج کا رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کی جو معشوقہ تھی، جو طوائف تھی مورا، حرکت میں آ گئی. وہ زندہ دوبارہ ہو گئے. 150 سال 200 سال بعد وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے، کیونکہ آج کا جو ہمارا مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کا نام، وہ آج کا فوٹوگرافر زین شاہ ہے، اور جو اس وقت کی طائفہ تھی اور آج کی جو ماڈل ہے اس کا نام ازبیہ خان ہے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ شہر ہے جو اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنی عظمت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس نے صدیوں سے ایمان، عبادت اور روحانیت کی گواہی دی. مسجد وزیر خان، جی مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دلی دروازہ چوک، رنگ محل اور موچی دروازے کے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے. یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے. علم الدین انصاری، جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے تھے، سلطنت مغلیہ کے طبیب اور لاہور شہر کے گورنر تھے، اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے. مسجد کے مینار 107 فٹ اونچے ہیں. اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد تکمیل کو پہنچی. مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس اور خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل 1441 میں تکمیل کو پہنچی. لیکن کچھ دن پہلے اس مسجد میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. ہاں، پاکستان بننے سے 140 سال پہلے یا 150 سال پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1801 میں عہد لیا، ان کے حکومت سنبھالی، اور لالچ اور طاقت کے نشے میں 1839 میں لاہور میں تقریباً سبھی تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. متعدد تاریخی عمارات سے سنگ مرمر اتروا لیا اور بعض تاریخی مقامات کو زمین بوس بھی کروا دیا. مسجد وزیر خان بھی رنجیت سنگھ کے نقصان سے اس لیے بچ گئی. کنیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں مسجد کے سکھوں کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورا طوائف کے ہمراہ اس مسجد کے مینار پر آتا ہے اور دن بھر عیش و نشاط میں سرگرم رہا اور اسی شب بیمار پڑ گیا. لوگوں نے کہا یہ آثار بزرگ جو اس مسجد وزیر خان میں ان کی قبر ہے، وہ وہاں کے بڑے ایک نامی گرامی بزرگ تھے، اسحاق گازرونی، یہ ان کا نام تھا. کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کے غضب میں آ گیا ہے، جو اس مسجد کے ہاتھے میں دفن ہے. دوسرے روز مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت بیمار پڑ گیا اور بیماری اس حد تک پہنچ چکی کہ اسے اپنے کمرے سے باہر آنا بھی محاقت لگتا تھا. لیکن ہمت کی اور اس مسجد وزیر خان میں جو موجود ہے میزار، وہاں پر آتا ہے اور آ کر 500 روپے نظر کرتا ہے اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کرتا ہے. لیکن آج وہی 150 سال پہلے کا مہاراجہ رنجیت سنگھ فوٹوگرافی کے روپ میں رونما ہوا، اور وہ اپنے ہمراہ ایک ماڈل مورا کو بھی لے کر آتا ہے، اور وہ صبح سویرے بغیر اجازت کے فوٹو شوٹ کرتا ہے اور کسی سے نہیں پوچھتا. فوٹو شوٹ کرتا ہے اور مختلف پوزنگ میں فوٹو شوٹ کرتا رہتا ہے مختلف مقامات پر، اور فوٹو شوٹ کرنے کے بعد رفو چکر ہو جاتا ہے. مقامی لوگوں کو جب علم ہوتا ہے وہ سراپا احتجاج ہوتا ہے. مقامی تھانے کا رجوع کرتے ہیں اور فوراً اعلان کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور مورا ماڈل جو ہے جس کا نام عزیبہ خان ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور مقدمہ اس لیے درج کیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کر سکے.
اور جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں واضح طور پر لکھا جاتا ہے یہ دونوں وال سٹی اتھارٹی اور قوانین اوقاف کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ آئین پاکستان اور مساجد کے تحفظ کے قوانین کے مطابق عبادت گاہیں عوام اور مذہبی شعور کے لیے محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف قوانین کی موجودگی کافی نہیں، ان پر عمل بھی لازمی ہے۔ یہ مسجد جو صدیوں سے عبادت روحانیت کی گواہ رہی، بے بسی کی وجہ سے آج چند لمحوں کی بے بسی کی وجہ سے شدید نقصان کا شکار بھی ہوئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ورثے اور مذہبی شناخت کے لیے خطرہ بھی ہے۔ وزیر خان مسجد نہ صرف ہماری تاریخی بلکہ ہمارے ایمان اور شناخت کی علامت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی عبادت گاہوں اور تاریخی ورثے کی حفاظت نہ کریں یہ لمحے دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔